بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ متن عقیدہ طحاویہ سبق نمبر 22 عقیدہ نمبر 17۔ ذالک بأنہ علی کل شیء قدیر وکل شیء الیہ فقیر وکل امر علیہ یسیر لا یحتاج الی شیء لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اس عقیدہ میں در حقیقت 6 جملے بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے پہلا ہے ذالک بأنہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز اسی کی طرف محتاج ہے۔ دوسرا، اور ہر معاملہ اللہ کی ذات پر آسان ہے، کوئی مشکل اس کو پیش نہیں آتی، نہ آ سکتی ہے۔ لا یحتاج الی شیء، وہ کسی چیز کی طرف کبھی محتاج نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ اور لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہو السمیع البصیر، اور وہ سمیع اور بصیر ہے۔ یہ 6 جملے آگے۔ پہلا جملہ ذالک بأنہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ بے شک ہر چیز کے اوپر اس کو قدرت حاصل ہے، قادر مطلق ذات ہے۔ ہم جو کہتے ہوتے ہیں نا، قادر مطلق ذات ہے۔ اب یہاں پر ایک تو معتزلہ پر رد ہے، کیونکہ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے افعال کا خالق نہیں ہے، بندوں کے افعال کا خالق نہیں ہے، تو گویا بندے خود خالق ہو گئے ان کے ہاں، اور پھر اس طرح تو بندوں کے افعال اللہ تعالیٰ کے مقدور نہ ہوئے، پھر مقدور نہ ہوئے، حالانکہ ہر چیز مقدور ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر چیز مقدور ہے، اللہ کی قدرت میں آ رہی ہے، اللہ قادر مطلق ہے اس کے اوپر۔ ہر چیز پر شے ویسے کہتے ہیں سورج کی شعاؤں میں اٹھتے ہوئے ذرات میں جو ہر ذرہ اور ایٹم ہوتا ہے، اس کو شے کہا جاتا ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ خارج میں جو بھی موجود اور ممکن ہے نا، مخلوق ہے، وہ ساری شے میں آ جاتی ہے۔ ما سوی اللہ، وہ سارا عالم میں بھی آتا ہے، وہ جہان میں، اور وہ شے کے اندر بھی آ جاتا ہے۔ اب جو چیز محال بذات ہو، مثلا ایک شے کا آنے واحد میں موجود اور معدوم ہونا، تو اس کی پھر کوئی حقیقت اور تصور نہیں ہوگا، اور اس کو عقلاء بالاتفاق اس کو شے نہیں کہتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح جو ہے یہاں اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، یعنی جو چیز اس کی قدرت کے مناسب ہے، وہ آپ کو یہ کہنا شروع کر دے کہ اللہ اپنا جیسا مثل اللہ بنانے پر قادر ہیں یا نہیں ہے، شریک باری تعالیٰ بنانے پر قادر ہیں نہیں ہیں، اپنی موت پر قادر ہیں نہیں ہیں، اس طرح کی باتیں نہیں چلائی جا سکتی، ٹھیک ہے، جو محال اور امتناع محالی کے درجے میں جو چیزیں ہوں، اور جو اللہ کی شان سے مناسب نہ ہوں، تو وہاں ہم یہی کہتے ہیں وہاں عدم قدرت ہی کمال ہے، عدم قدرت ہی کمال ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ ایک معدوم محال ہوتا ہے اور ایک معدوم ممکن ہوتا ہے، ایک معدوم محال ہے اور ایک معدوم ممکن ہے۔ تو اس میں جھگڑا ہے کہ معدوم ممکن پر شے کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں۔ معدوم محال تو اس سے نکل گیا، معدوم ممکن پر بھی آیا، اس پر شے کا اطلاق ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ چیز کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کے وجود میں آنے سے پہلے بھی اس کے بارے میں علم بھی رکھتے ہیں، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خبر بھی دی ہے کہ ابھی تک وہ چیز وجود میں نہیں آئی تھی۔ مثلا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت جو آنے والی ہے اس کی گھڑی یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ابھی حالانکہ قیامت آئی تو نہیں ہے، ابھی قیامت کبریٰ۔ اور انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اس کا جو اللہ تعالیٰ کرنا چاہے تو وہ یوں فرما دیتے ہیں کن، پس وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا حکم یہی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کا معاملہ یا اس کا حکم یہی ہے، اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، ان یقول، یہ کہتے ہیں اس کو کن فیکون، کن ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی شے ابھی وجود میں نہیں آئی، اور اس کے بارے میں پہلے سے ہی بات کی جا رہی ہے۔ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، تو میں نے پیدا کیا تم کو قبل اس کے کہ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، کہ تو کچھ بھی نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا۔ اچھا، اب یہاں یعنی خارج میں شے نہ تھا،
اگرچہ اللہ کے علم میں یہ شے تھا، یہ مطلب ہو گیا۔ تو بہرحال یہ عقیدہ نمبر 1 ہو گیا کہ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں۔ دوسرا اسی عقیدے کے اندر دوسرا حصہ جو تھا وہ کل شیء الیہ فقیر، ہر چیز اس کے اندر اللہ کی طرف محتاج ہے۔ کیا مطلب؟ ہر چیز اپنے بننے میں، وجود میں آنے میں، چلنے میں، مٹنے میں اللہ کی محتاج ہے۔ جیسے صمد ذات اسی کو کہتے ہیں کہ کائنات کا ہر ذرہ اپنے بننے میں، چلنے میں، مٹنے میں اللہ کا محتاج ہو۔ اچھا جی، یہ دوسری آگے جی وہ تیسرا حصہ ہے اس کا 6 حصوں میں سے اس عقیدے میں، وَكُلُّ أَمْرٍ عَلَيْهِ يَسِيرٌ، ہر معاملہ اس کے اوپر آسان ہے۔ یعنی کسی بھی چیز کو ایجاد کرنا یا اس کا بقا رکھنا یا اس کا فنا کرنا، اس کا دوبارہ لانا، اس کا حساب لینا اور آگے اس کا انجام تک اس کو پہنچانا، اللہ کے لیے کچھ بھی مرحلہ مشکل نہیں ہے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اللہ قرآن میں خود فرماتے ہیں کہ تخلیق وغیرہ یہ سارے معاملات جتنے بھی ہیں اللہ کی ذات پر بہت آسان ہیں۔ بلکہ ایک جگہ فرماتے ہیں مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ، تم سب کا پیدا کرنا، بنانا اور دوبارہ سے اٹھانا یہ میرے لیے اتنا آسان ہے گویا کہ کسی ایک کو بنانا اور اٹھانا، ساری مخلوق کو ایک کے نفس کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے۔ اسی طرح ایک حصہ اس کا آ گیا لا يحتاج الى شيء، اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔ دیکھیں ہم دنیا میں تمدنی زندگی رکھتے ہیں، ہر کوئی یہاں پر جو ہے معاشرے کا دوسرے کا محتاج ہو کے رہتا ہے۔ بے شک اس کے پاس دنیا کے سارے ذرائع ہوں لیکن پھر بھی وہ اپنی زندگی کے گزران میں بھی محتاج رہتا ہے۔ ایک نمک سے لے کر آٹے سے لے کر چینی اور دنیا ضروریاتی زندگی سے لے کر اوپر بڑی سے بڑی جو گھر کی ضروریات کی چیزیں ہیں ان میں وہ باہر مارکیٹ کا دوسروں کا محتاج رہتا ہے، اور دوسرے آگے دوسروں کا محتاج رہتے ہیں، وہ دوسروں کے محتاج رہتے ہیں۔ تو یہاں پورا سلسلہ یہ محتاجی کا چل رہا ہے۔ تو اس لیے دنیا میں ہم ان چیزوں کے مشاہدات میں مشاہدہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کے تعاون کا محتاج رہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، کسی کے بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے اگر اسبابی دنیا کا سلسلہ بنایا ہے تو یہ صرف ہمارے لیے ایک ترتیب رکھی ہے کہ دارالاسباب ہے اور آگے جا کے اس کا ہم نے پورا حساب دینا ہے، ایک ترتیب سے ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے چلایا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ اسباب کے اور ظاہری سہاروں کے ان چیزوں کے اللہ کبھی بھی محتاج نہ تھے، نہ ہیں، نہ ہوں گے۔ تو یہ ہے لا يحتاج الى شيء۔ دنیا میں ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں ہم اس کے مادہ میٹیریل کی طرف، شکلوں کی طرف، چیزوں کی طرف، آلات کی طرف محتاج رہتے ہیں، لیکن اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو وجود دی ہے، بدیع السماوات والارض، فاطر السماوات والارض، نہ اللہ کو نقشے کی ضرورت پیش آئی ہے، نہ مادہ اور میٹیریل کی ضرورت پیش آئی ہے، بس اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اپنے خزانوں سے، غیب کے خزانوں سے اللہ تعالیٰ نے از خود اس کو بنا کے وجود عطا فرما کے اور کائنات کو کھڑا کر دیا۔ یہ ہے اللہ، کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو لیس کمثلہ شیء، ایک جملہ 5واں اس میں یہ ہے کہ اللہ کسی کی مثل نہیں ہے، وہ اپنی مثال آپ ہیں، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمانوں میں اپنی مثال آپ ہیں۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اس کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ اب یہ رد ہے فرقہ مشبہہ پر جو اللہ تعالیٰ کو تشبیہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں تشبیہ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں مخلوق کو تشبیہ دینا صریحاً کفر ہے۔ چھٹا اور آخری جملہ ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ تعالیٰ کے لیے صفتیں ثابت کی گئی ہیں، سمیع ہیں، بصیر ہیں، وہ سننے میں اسباب کے محتاج نہیں، وہ رکاوٹیں اس کے لیے سماعت میں نہیں آ سکتی، وہ بصیر ہیں، دیکھنے میں کسی بھی چیز کے محتاج نہیں ہیں، دیکھتے ہیں اور کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ اس کے دیکھنے کے لیے نہیں بن سکتی۔ یہ فرقہ معطلہ پر رد ہے، معطلہ چھٹی دینے والا، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ سے صفات کی چھٹی کر دی، دور کر دی، ان پر رد ہے کہ اللہ کے لیے صفتیں ہیں۔ امام طحاوی اسی وجہ سے فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبِيهَ ظَلَّ وَلَمْ يُصِبْ التَّنزِيهَ، کہ جس اپنے آپ کو نہ بچایا نفی سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے صفات کی نفی کرنے والے گندے عقیدے سے، والتشبیہ اور تشبیہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات، ذات و صفات میں تشبیہات سے غیر اللہ کے ساتھ، تو ان دو کاموں سے نہ بچایا، ذلہ وہ پھسلا، ہدایت کے راستے سے پھسلا،
ولم یصب تنزیہ، اور وہ تنزیہ تک نہ پہنچ سکا۔ تنزیہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر عیب سے، نقص سے، نقصان سے، شریک سے منزہ اور مبرہ شمار کرنا، یہ عقیدہ ہے۔ اس عقیدے سے تک وہ گویا ایسا شخص نہ پہنچ سکا۔